والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. سامعین بارمگین، رمضان المبارک جمعے کی قیمتی ساعات میں اللہ کا سب سے قیمتی کلام الہی قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کئی سالوں سے ایک تحریک چلائی ہے کہ ہر جمعے کا خطبہ بورڈ کے آفس سے پورے ملک کے لیے جاری کیا جائے، اور اس پہ عمل شروع ہو گیا ہے. کئی سو خطبے جاری ہو چکے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک میں جمعے کے ایک دن اور ایک وقت میں امت مسلمہ ہندیہ کو ایک پیغام ملے، ایک میسج ملے، تاکہ اس کے حساب سے عمل پیرا ہو. تو مساجد کے اماموں کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بورڈ کی طرف سے اردو میں خطبہ آتا ہے جسے آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کی پابندی کریں. اگر وقتی کوئی ضرورت اس کے علاوہ نہ ہو تو اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. اس جمعے کے لیے جو خطبہ جاری کیا گیا ہے وہ قرآن کریم سے متعلق جاری کیا گیا ہے. قرآن کریم جو ہے اسی ماہ میں یہ کتاب نازل ہوئی، اور اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ محترم بشان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کے نزول کا رمضان میں اس کی کیا تفصیل ہے، اس کا ابتدائیہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں طویل اللہ کے حضور یکسوئی، انہمام، توجہ اور خاص انداز میں اللہ سے لو لگانے کے بعد 5 ابتدائی آیات سورہ الف کی سیدنا جبرائیل لے کر آئے
اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان کے تعارف کے لیے قرآن کا سہارا لیا گیا، یعنی اصل قرآن ہے، اسی قرآن کی وجہ سے رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی مغفرتیں، رمضان کی نیک سعادتیں، رمضان کی سلامتیاں، رمضان کے خیر اور رمضان میں اللہ کی طرف سے سایہ فگن ہونے والی عافیت اور سلامتی وہ رمضان میں قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو رمضان کو جو کچھ ملا وہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ قرآن کس قدر عظیم الشان کتاب ہے، پیغام الہی ہے، رب کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رہتی دنیا تک جتنی آبادیاں، جتنی اقوام، جتنی تہذیبیں ہوں گی، ان تمام انسانوں کے نام قرآن کا پیغام، قرآن کا ابدی پیغام ہے۔ اس لیے یہ قرآن بتاتا ہے کہ رمضان میں نازل کیا گیا، جس کی ابتدائی شکل کہ پہلی وحی جو آئی ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے ہیں وہ سب کے سب رمضان میں نازل کیے گئے، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ صحف ابراہیم ہو، وہ صحف موسیٰ ہو، یا جو بھی اللہ کی طرف سے پیام آیا جو لوگوں کے عمل کے لیے آیا، وہ سب رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ گویا رمضان المبارک کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی کہ یہ اس کی گھڑیاں قرآن کریم کو اور کلام الہی کو، پیغامات ربانی کو اخذ کر سکیں، اپنے اندر اپنے جلد میں لے سکیں۔ یہ رمضان کی خاص خصوصیت ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد قرآن کریم براہ راست لوح محفوظ سے یکبارگی طور پہ شب قدر میں نازل کر دیا گیا، اتار دیا گیا آسمان بیت العزہ پہ، آسمان دنیا پہ، اور پھر وہاں سے جستہ جستہ، رفتہ رفتہ، آیت بآیت، سورہ بسورہ، حسب ضرورت 23 سالہ مدت میں محمد عربی کے قلب اطہر پہ کلام نازل ہوتا رہا اور مکمل ہوا۔ یہ ہے گویا قرآن کریم کے نزول فراواں اور نزول کی تاریخ۔ تو اللہ نے صاف بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی صفت کیا ہے؟ خود قرآن اپنی صفت بیان کرتا ہے، ھدی للناس۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، رہنما ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے دستور ہے، دستور انسانیت ہے، دستور حیات ہے۔ یہ وہ قندیل ہے جس کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ ایک دو انسان کو نہیں، ایک دو قبیلے کو نہیں، بلکہ سارے انسانوں کو
زندگی کا ایک ایک گوشہ، زندگی کا ایک ایک چپا، زندگی کا ایک ایک لمحہ وہی معتبر ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لوگوں سے ملنا، ہمارا لوگوں سے تعلقات رکھنا، ہماری شادیاں، ہمارے ایک دوسرے سے رشتے اور ناطے، ہمارے کاروبار، ہمارے بزنس، ہماری اقتصادیات، ہماری اکنامک، ہماری سیاست، ہماری جو ہے سیاسی زندگی، دینی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، یہ سب کے سب اگر قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے۔ قرآن سے اگر انحراف ہے، آمدن دانستہ طور پہ اختیار کے ساتھ اگر انحراف ہے تو وہ بغاوت، اور اگر مجبوری میں عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہے تو ایمان تو باقی ہے۔ یہ وقتی مجبوری ہے، لیکن کوئی وقتی طور پہ رکاوٹ پیدا ہو جائے، عذر پیدا ہو جائے، مثلا کسی بخار کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ صحت مند ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ رمضان کے روزے نہ رکھیں، یا وضو کے لیے بتا دیا کہ تیمم کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بخار اترنے کے بعد بھی آپ تیمم نہ کریں اور ہمیشہ تیمم شروع کر دیں۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے وقتی طور پہ قرآن کی کسی پیغام پر، کسی آیت پر آپ ایمان رکھتے ہوئے عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ وقتی عذر ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ کینسر جیسی بیماری کے علاج کے لیے اپنی جان، تن، من، دھن لگا دیتے ہیں کہ آپ کا کینسر دور ہو جائے، اسی یقین کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ آپ اس عذر کو دور کیجئے جس عذر کی بنیاد پہ آپ قرآن کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے مطلب قرآن کے پیغام کا۔ قرآن پوری زندگی کے لیے ہے۔ زندگی آپ کی اسی وقت کامیاب ہوگی جب کہ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ سرے منہ قرآن کی تعلیم سے انحراف اگر قصدن ہے تو بغاوت ہے، اور اگر کسی عذر کی بنیاد پہ ہے تو جیسے ہی وہ عذر دور ہو، اور اس عذر کے دور کرنے کی، جیسا کہ بخار کے ازالے کے لیے آپ دوا کرنا نہیں چھوڑتے، دوا کریں گے، تو جو عذر ہے اس عذر کے ازالے کے لیے آپ پوری کوشش کریں تاکہ جو قرآن کے حکم پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں وہ عذر دور ہو۔ وہ عذر کی دوری آپ پیسوں سے، آپ طاقت سے، آپ روحانیت سے، جسم جثے کی ساری کاوشوں سے، تعلیمات سے، ساری توانائی انسانی آپ صرف کر دیں اس عذر کو دور کرنے کے لیے تاکہ آپ قرآن کے حکم پہ عمل کر سکیں۔ تب ہوگا قرآن کے عامل، تب ہے کہ قرآن رب کا پیغام ہے۔ رب کا پیغام، رب کا پیغام کیا؟ سیدنا سید الرسل والانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غار حرا میں پہلی وحی پہ جب 5 آیتیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو آپ نے کیا کیا؟ ان آیتوں کو شاندار مخملی کپڑے میں، سنہرے غلاف میں بند کر کے، اسے سرپوش لپیٹ کر، باقاعدہ فیتا باندھ کر لا کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
یا ام المومنین سیدہ عائشہ بڑی مالدار خاتون تھی، ان کے سیف میں، ان کی تجوری میں لا کے لاک کر دیا، بند کر دیا. کیا ایسا کیا آپ نے؟ قرآن برکت کی چیز تھی، تبرک کی چیز تھی. نبی سے زیادہ تبرک کو کون سمجھتا؟ کیا نبی نے ایسا کیا؟ کلا وحاشا، ایسا نہیں کیا. بلکہ کیا کیا؟ ان آیات کو پڑھ پڑھ کے ایک ایک فرد کو سنانا شروع کیا، جماعتوں کو سنانا شروع کیا، قبیلوں کو سنانا شروع کیا، خاندانوں کو سنانا شروع کیا. اس وقت وہاں کا جو پارلیمان تھا، دار الندوہ، جو وہاں کی پارلیمنٹ تھی، وہاں ان کے ممبران کو اور وہاں کے سربراہوں کو سنانا شروع کیا کہ یہ ہے اللہ کا میسج، یہ ہے اللہ کا کلام، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی، اس سے تمہیں کامیابی ملے گی. یہ کیا رسول اللہ نے. اور کیا صرف رسول اللہ نے ایسا کیا؟ جب ابو بکر نے سنا، جب سیدنا عمر ایمان لائے، جب حضرت عثمان ایمان لائے، جب حضرت علی ایمان لائے، جب عشرہ مبشرہ ایمان لائے، جو صحابی جیسے ہی ایمان لاتا، جتنے پیغام اس وقت آیات اس کے پاس ہوتی، اس کا وہ مبلغ، اس کا وہ میسنجر بن جاتا اور پورے سماج میں لے کے گھوم جاتا کہ یہ ہے اللہ کا پیغام، اس پہ عمل کر کے تم کامیاب ہوگے، تفلحو، تبھی تم کامیاب ہوگے، ورنہ تم ناکام. تو اس کتاب سے جو عظیم الشان 23 سالہ مدت میں انقلاب آیا، تاریخ نے کبھی یہ انقلاب نہیں دیکھا. یہ انقلاب کیسے آیا؟ سب سے پہلی چیز اس کتاب کے حرف حرف پہ 100% یقین، 100% ایمان. سب سے پہلا مطالبہ اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے پیغام پہ، اور جتنے اللہ کے پیغامات نازل ہوئے ان سب پہ ایمان. وہ ایمان جو دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جائے، سما جائے. دل میں جب جو چیز سما جاتی ہے، وہ دھن بن جاتی ہے، تو پھر اس کے ساز اٹھتے ہیں. وہ ساز اور اس دھن پہ پورا جسم جو ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے. جو لوگ ساز اور اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. تو جو دل میں سما جائے، دل کا ساز بن جائے جو چیز، تو وہ پورے جسم میں توانائی اور لہریں دوڑ جاتی ہیں. تو وہ ایمان پھر عمل کی شکل میں ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر محرم کو یہ ہاتھ چھو نہیں سکتا، حرام مال یہ ہاتھ چھو نہیں سکتا، رشوت یہ ہاتھ چھو نہیں سکتا، سود اور انٹرسٹ یہ ہاتھ چھو نہیں سکتا. آنکھوں میں اس کا نور آتا ہے تو نامحرم کو دیکھ نہیں سکتا، حرام مال کو دیکھ نہیں سکتا، حرام چیز کو دیکھ نہیں سکتا. وہ نور جب کان میں آتا ہے، کانوں میں، تو یہ کانوں سے وہ کلام الہی سنے گا، وہ اچھے کلام سنے گا، وہ نغمے اور گھسے پٹے غلط گانے اور میوزک اور آج بجنے والی بے شمار جو ہے میوزک جو موبائل سے اس کی لہریں اٹھتی ہیں، اس کو نہیں سنے گا. یہ کان کی حفاظت کرے گا. اس کان میں ایمان کا نور ہوگا، قرآن کا نور ہوگا، اسے بچائے گا. وہ لغو اور بےہودہ باتیں نہیں سنے گا. وہ قلب کا ایمانی نور، قرآنی نور جب زبان پہ آئے گا تو میٹھے بول بولے گا، کلمہ حق ادا کرے گا، سچی گواہی دے گا، جھوٹ سے پرہیز کرے گا، غیبت سے بچے گا، چغلخوری سے بچے گا، لوگوں کو تکلیف دہ الفاظ کے ادا کرنے سے بچے گا. اور یہ وہ مومن ہوگا جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ ہوں گے. وہ پڑوسی چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، وہ محفوظ.
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن پہ جو دوسرا مطالبہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا، قرآن کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنا، قرآن کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنا، اپنی قدرت اور طاقت پر، اور جس پہ قدرت نہیں ہے وہ قدرت پانے کی کوشش کیجیے۔ ایک عظیم الشان مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس میں صدر محترم حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اے لوگوں جو بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آپ کے بس میں ہے نماز پڑھنا، آپ کے بس میں ہے، تو جو بس میں ہے جب آپ اسے کریں گے تو جو بس میں نہیں ہے اللہ اس کی طاقت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب جو بس میں ہے اسے کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو جو بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑے جلیل القدر عالم دین کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ آرام سے جیل میں تھے، جمعے کی اذان کی آواز انہوں نے سنی، ظاہر ہے کہ وہ جیل سے نکل نہیں سکتے، اب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے، غسل کیا، تیاری کی، کپڑے پہنے اور اپنے بیرک سے نکل کر جیل کے گیٹ پہ گئے، جو تالا بند تھا اس تالے کو ہلایا اور پھر اس کے بعد واپس آ کے اپنی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ شاگردوں نے پوچھا استاد محترم، یہ آپ کو معلوم تھا کہ جیل کا دروازہ بند ہے، جمعے کے لیے آپ جا نہیں سکتے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے جواب دیا، عزیزم میرے بس میں اتنا تھا کہ میں تیار ہو کے وہاں تک جاؤں، تالے کو ہلاؤں، یہ میرے بس میں تھا، وہ میں نے کر دیا، بقیہ اللہ کے حوالے۔ اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ تو اے بزرگوں، اے دوستوں، اے جوانوں، امت کو تیار ہو جانا چاہیے، جو بس میں ہے اس پہ عمل کرے، تو جو بس میں نہیں ہے وہ طاقت آپ کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی۔ اسی کا نام انقلاب ہے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، اسی قرآن نے 1,24,000 کے امن کے فوج کو تیار کر کے پوری دنیا کے لیے امن کا مسیحا بنا کر بھیج دیا اور پوری دنیا کے اکثر حصے میں امن و امان قائم کر دیا۔ کس نے؟ اسی کتاب نے۔ آج وہ کتاب اتنی ہم زیادتی کرتے ہیں، اپنے اوپر ہم زیادتی کرتے ہیں، یہ لفظ جو ہے الماریوں میں رکھی ہوئی ہے، رمضان میں ہم اسے چھو بھی لیتے ہیں، کچھ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد یا رمضان میں ہمارا اتنا ہی تعلق ہے۔ یہ کتاب زندہ کتاب ہے، اس کی زندگی سے خود کو زندہ کیجئے، وہ بیٹری ہے، اس سے اپنے کو چارج کیجئے۔ قرآن سے جب اپنے کو چارج کریں گے تو آپ کے اندر وہ توانائی آئے گی جو پوری دنیا میں امن و امان کو برپا کرے گی، قائم کرے گی۔ تو قرآن رمضان میں اترا، خوب تلاوت کیجیے، مطلوب ہے تلاوت کرنا۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں، رمضان میں بڑھ جاتی ہیں، تو خوب تلاوت کیجیے اور رمضان پہ قرآن پہ ایمان رکھیے اور قرآن کی تعلیم کی فکر کیجیے۔ ہم میں سے معاف کیجیے گا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، اگر ابھی ان سے کہا جائے کہ تلاوت کیجیے تو آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کیسی ہوگی؟ بیشتر لوگ، خدا کرے ایسا میرا گمان غلط ہو، ورنہ جو تجربہ ہے وہ یہی، بیشتر لوگ صحیح قرآن کی تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو، کسی متن کو جو انگریزی میں ہو، مثلا جو ہے وہ کسی جو ہے مشہور انگریز کی کا متن ہو، یا یہ مان لیجیے کہ یہاں کے ڈی ایم کا ایک لیٹر آپ کے پاس آ جائے، آپ ماشاءاللہ انگریزی جانتے ہیں،
جو انگریزی نہیں جانتا اس سے کہا جائے کہ پڑھ کے سنا دیجئے، اور اس متن کو آپ نے اس انداز میں پڑھنا شروع کیا، معاف کیجیے گا جیسے رمضان میں بہت سی مسجدوں میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا عجیب انداز میں پڑھتے ہیں لوگ، اس انداز میں اگر کسی ڈی ایم کا یا کسی سی ایم کا انگریزی لیٹر اور متن کو سنا دیا گیا تو یقیناً وہ مجرم قرار پائے گا، وہ مجرم قرار پائے گا۔ ارے ہمارے پیغام کو آپ نے جو ہے بگاڑ کے پڑھا، صاف نہیں پڑھا، تو خدا کے واسطے قرآن کی تعلیم کی فکر کیجیے۔ اگر آپ نے کبھی مکتب میں کبھی حافظ صاحب سے قرآن پڑھا ہوگا تو پھر اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیجیے۔ آپ کسی اچھے قاری سے قرآن کی تلاوت کو پھر سیکھیے، شروع سے پڑھیے تاکہ صاف قرآن پڑھ سکیں، بہترین قرآن پڑھ سکیں۔ آج تو ماشاءاللہ جو آپ جدید وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ شیخ شریف کے اور اسی طرح سدیس کے اور شیخ ترکی کے اور ہندوستان کے بھی قاریوں کے جو قرآن کریم پڑھنے کا انداز ہے وہ آپ کو جو ہے مل جاتا ہے، اس کی کلپس مل جاتی ہیں، اس کے حسب مختلف ادائیگی کے آن لائن جو تعلیم ہو رہی ہے کہ باقاعدہ ادائیگی کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ پھر براہ راست جو آف لائن میں تعلیم میں جو گہرائی اور گہرائی ہے وہ آن لائن میں تو نہیں ہے، آن لائن تو ذرا معیار اس کا بلند ہے۔ تو بہرحال آپ قرآن کو اچھے حافظ سے پھر سے پڑھیے، ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ بہترین پڑھ سکیں۔ اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ رمضان المبارک میں مختصر تفسیر کا پروگرام رکھتے ہیں، مختصر، ظاہر ہے کہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے خلاصہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے تھوڑے وقت میں۔ اس قرآن کی تفسیر کے مستقل پروگرام رکھیے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کے معنی مختصر، یہ آپ مکتب کی شکل میں، آپ جو ہے یہ جو ہے آپ کے جو ہے کے جی جو نرسری ہے وہاں تک، آپ جو ہے اسکول وہاں تک، آپ جو ہے جونیئر ہائی اسکول وہاں تک، آپ جو ہے 10ویں کے بعد انٹر تک، ہر سطح پہ قرآن کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بچیاں ہوں، ان کو قرآن پڑھائیے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ نور پڑھاؤ، اس میں حجاب کیا چیز ہے، حجاب کی پابندیاں کیا چیز ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم متن کی آپ جو ہے ایک سلسلے وار جو ہے اس کو پڑھاتے رہیے، اس کو روکیے مت، تاکہ دین کی پوری سمجھ آئے۔ تو قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہدی للناس، قرآن سراپا ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ قرآن ہدایت کب ہوگا؟ جب کہ ہم اس کو لے کے عمل کریں گے، جب کہ ہم اس کو دستور مانیں گے، جب کہ ہم اس کو صرف اور صرف نماز تک محدود نہیں رکھیں گے۔ ہماری نمازیں بھی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جس طرح کبھی کبھی آپ میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پورا جسم جو ہے صحیح ہے، ایسے ہی کبھی دینی ٹیسٹ کرایا کیجیے، کسی اچھے قاری کو قرآن سنا کے دکھائیے۔ اپنی نماز حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصلح تھے، عظیم پیشوا تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہر چیز تم سیکھتے ہو اور نماز نہیں سیکھتے۔ نماز بغیر سیکھے لوگ پڑھتے ہیں، نماز کا رکوع کیسا ہو، نماز کا سجدہ کیسا ہو، جو ہے ہاتھ کیسے رکھے جائیں، انگلیاں کھلی ہوں یا بند ہوں، یہ ساری چیزیں نماز سیکھتے نہیں۔ ہماری امی جان نے ہم کو نماز سکھایا تھا، پھر ہم نے اساتذہ سے سیکھا۔ نماز سیکھنا چاہیے، کسی اچھے نمازی کو دکھائیے کہ دیکھیے میری نماز صحیح ہے یا نہیں، اس کا ٹیسٹ کرائیے۔ تو یہ جو ہے تعلیم کو قرآن کی عام کیجیے، اور قرآن جو سراپا ہدایت ہے اپنے لیے بھی اس کو روشن مانیے، اس سے روشنی حاصل کیجیے، اور پوری انسانیت کے لیے۔ آج کا ہندوستان، آج کا کیا، ہمیشہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کے اس ماحول میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو بڑے پیمانے پر عام کریں، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کریں، تاکہ ہم
وہ قرآن سے لذت محسوس کرے، حلاوت محسوس کرے، لطافت محسوس کرے، اس کا دل ایمان کی چاشنی سے جو ہے وہ بھر جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے پیغام کو عام کریں۔ اے رمضان میں ہم عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کی ان تعلیمات کو ہم عام کریں گے، جو ہدی للناس ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم انسانیت میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے